إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم، روزے کے آداب اور اس کے مسائل میں سحری اور اس کے اوقات اور اس کے آداب کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے دن اور رات کے مختلف اوقات کے ساتھ اس کی عبادات منسلک ہیں۔ جب یہ فجر سے پہلے دو صبح آتی ہیں، پہلی صبح کو صبح کاذب کہتے ہیں اور دوسری کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح کاذب کا مطلب ہے جھوٹی صبح۔ یہ صبح صادق سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے یہ مشرق کی جانب سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، ایک لائن سی لگتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ صبح کا آغاز ہو چکا، لیکن چند لمحوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ رات چھا جاتی ہے۔ اس لیے اسے صبح کاذب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی صبح ہے، یہ اصل صبح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آج یہ صبح صادق جو ہے یہ 5 بج کر تقریباً 18 یا 17 منٹ پہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہیں سے روزے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے شروع ہو کے مغرب یعنی سورج غروب ہونے تک روزے کا وقت ہے۔ افطاری کے لیے آج بہت سے اختلافات سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ وہاں میں کل بھی عرض کیا تھا، کہتے ہیں وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اپنے روزے کو رات تک مکمل کریں۔ یہاں رات سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کرو، ستاروں کا انتظار نہ کرو۔ یعنی لیل جو ہے جس کے متعلق آج ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے، وہ شروع ہوتی ہے ستاروں کے دیکھنے سے۔ یہ تقریباً غروب آفتاب سے 12، 13، 14 یا 15 منٹ بعد ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تخصیص فرما دی کہ دن یہاں سے یہاں تک، یعنی جب مغرب کی جانب سے رات شروع ہو جائے اور مشرق کی جانب سے رات شروع ہو جائے اور مغرب کی جانب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک معن بعد فوراً روزہ افطار کر لیا کرے گی، لیٹ نہیں کرے گی۔ لیکن آج دین کے نام پہ رسول اللہ کی مخالفت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اہل ایمان اکثر مولوی اور صوفی لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے۔ تو اس لیے ہر زبان سے نکلی ہوئی بات درست نہیں ہوتی، ہمیں وہ بات ذہن میں رہنی چاہیے جو رسول اللہ نے فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب آپ نے یہ فرما دیا پورا زمانہ بھی اس کی مخالفت کرے تو وہ غلط ہے، صرف رسول اللہ کی بات سچ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آسمان پہ بادل تھے، اب تو گھڑیاں ہیں، وقت کا پتہ چلتا ہے، اور ایک ایک سیکنڈ کے متعلق روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں بتلا دیتی ہیں رصد گاہیں کہ آج سورج کتنے منٹ پہ طلوع ہوگا یا کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پہ طلوع ہوگا اور کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ غروب ہوگا۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک واقعہ ہوا اور ایک حضرت عمر کے زمانے میں واقعہ ہوا کہ بادل آ گئے، لوگوں نے سمجھا کہ غروب آفتاب غروب ہو چکا، انہوں نے روزے کو افطار کر لیا، لیکن بعد میں بادل تھوڑا سا الگ ہوا تو سورج سامنے آ گیا۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ اس میں کیا کیا جائے، تو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اس میں امت کے اندر ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس روزے کی قضا دینی پڑے گی، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، جو بھول کے ہو جائے میں اس کا مواخذہ نہیں کروں گا، اس لیے اس کی قضا نہیں، کیونکہ یہ غلطی سے ہوا ہے۔ جس طرح کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں کچھ کھا یا پی لیتا ہے لیکن بھول کے کرتا ہے تو اس کا روزہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مت بتاؤ کیونکہ اسے اللہ کھلا پلا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ نادانستگی میں کسی وقت روزہ جان بوجھ کے نہیں وقت سے پہلے افطار ہو جائے تو جمہور علماء کے نزدیک اس کی قضا نہیں ہے، بعض علماء اس کی قضا کے قائل بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دو اقوال آتے ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ جب یہ بھول کے ہوا ہے تو اس کی قضا کیسی ہے، تو ایک میں آتا ہے کہ اس کی قضا کے علاوہ اور رستہ کیا ہے۔ تو یہ اس لیے علماء میں اختلاف ہوا کہ حضرت عمر کے دونوں اقوال میں سے کون سا درست ہے، بعض نے اس قول کو لیا، بعض نے دوسرے قول کو لیا۔ اور ایک بات اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کرانے کی بڑی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا من فطر صائما، جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس سے جو روزہ رکھنے والا ہے اس کی اجر میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن افطار کروانے والے کو اس کے روزے کا پورا اجر ملے گا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اسے کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اسے کھانا نہیں کھلا سکتے، تو آپ نے فرمایا ایک دودھ کا گلاس پلا سکتے ہو؟ اس نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، آپ نے فرمایا ایک کھجور کھلا سکتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا اس کی بات سے پہلے ہی کیا ایک پانی کا گلاس پلا سکتے ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے ایک پانی کا گھونٹ پلا سکتے ہو؟ یعنی یہ بھی روزے دار کا افطار کروانا اگر ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی ایسے مقام پہ چلا جائے جہاں وہ لوگوں میں پانی صرف کر دے، جس طرح کہ آپ عموماً دیکھتے ہیں جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں بہت سے لوگ بڑی سی بوتل لے کے لوگوں میں پانی دے رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی پیاس بجھ جائے گی، کوئی روزہ افطار کر لے گا تو انشاءاللہ اس کا اجر مل جائے گا، بعد کھجوریں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ امیری اور غریبی یہاں نہیں، کچھ ضروری نہیں کہ بہت اچھا کھانا ہی کھلائیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دیں گے تو اللہ اس کے روزے کا اجر آپ کو بھی عطا کر دیں گے۔
اب روزے کے افطار کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے بسم اللہ پڑھ کے، اور یہ کلمات کہتے اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ یہ جو درمیان میں لفظ لگائے جاتے ہیں نا، وابی کا آمنت علیک توکلت، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب اب افطاری کے وقت کچھ پی لیتے، کچھ کھا لیتے، تو پھر اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذہب الظما، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اس روزے کا اجر ثابت ہو گیا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، ان میں ایک فرمایا روزے دار جب تک روزے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اسے قبول کرتے ہیں۔ لیکن وہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لو جی روزے کی حالت میں بھی دعا مانگی تو قبول نہیں ہوئی، پھر اسے اپنے روزے کے متعلق، اپنے کردار کے متعلق غور کرنا چاہیے، میرے اندر ایسی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے میری بات قبول نہیں ہو رہی، وگرنہ رسول اللہ کی بات حق ہے، اس میں غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی شخص کسی کا روزہ کھلواتا ہے، افطار کرواتا ہے، تو اسے دعا دینی چاہیے کہ افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزہ داروں نے روزہ افطار کیا، تم نے اسے کھانا کھلایا، اللہ اور اس کے فرشتے تجھ پہ اپنی رحمتیں بھیجے۔ تو میرے عزیز بھائیو، افطاری کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کو پسند فرماتے تھے وہ کھجور، تازی کھجور سے روزہ کھولتے۔ اگر بالفرض تازی کھجور نہ ملتی تو خشک کھجور جسے ہم چھہارا کہتے ہیں اس سے کرتے۔ اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو آپ پانی سے کرتے ہیں۔ ایک سفر میں آپ جو ہے جا رہے تھے تو افطاری کا وقت ہو گیا، تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ میرے لیے ستو گھولو۔ ستو جو کے برادے کو کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے لیے ستو گھولو۔ آپ نے ستو گھول کے اس سے روزہ افطار کیا۔ تو علی ھذا القیاس اپنے معاشرے کے اندر ہمارے کھانے کے انداز مختلف ہیں، عربوں کے اور ہیں، ہمارے اور ہیں، اور دوسرے ممالک کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں، جو آپ کا ہے۔ لیکن اگر آپ کھجور ایک کھا کے سنت سمجھ کے اپنے روزے کو افطار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر سنت سے کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ دوبالا کر دیں گے۔ تو یہ روزے کے صبح سے لے کر شام تک اوقات کے متعلق تھی۔ اب کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔